چلتے ہیں۔ ایک اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا تھا۔ مزہ آئے گا ویسے۔ فرحان نے واپس تسلی سے صوفے سے ٹیک لگا لی تھی۔ وہ اصل میں ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا اس پلان کے لیے۔ 2 دن بعد دونوں تھائی لینڈ میں تھے۔ فرحان اپنے وعدے پر پورا اترا تھا۔ وہ تھائی لینڈ میں اس کو ہر مشہور جگہ لے کر گیا تھا۔ دونوں پورا دن ساتھ گھومتے تھے۔ فرحان نے اسے کچھ دوستوں سے بھی ملوایا تھا۔ دونوں کے درمیان کچھ کامن نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے دونوں پورا دن باتیں کرتے تھے۔ فرحان نے وانیہ کو اس ٹائم میں زندگی کی کئی چھوٹی سے لے کر بڑی کہانیاں سنائی تھی، اور وانیہ بس اس کو دیکھ کر ہنستی تھی کہ یہ کتنا بولتا ہے، لیکن اسے وہ سادہ اور صاف دل کا لگا تھا، جیسے اوپر سے ویسے ہی اندر سے۔ اور وانیہ جو باتیں کسی سے نہیں کرتی تھی، نہ جانے کیوں وہ اسے بتا دیا کرتی تھی۔ بعض دفعہ دونوں کو حیرت ہوتی تھی کہ کیسے اتنی جلدی ان کی اتنی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ان کو آج آئے ہوئے 5 روز ہو گئے تھے۔ رات کے 2 بجے ہوئے تھے۔ دونوں بیچ پر ننگے پاؤں گیلی ریت پر ہم قدم چل رہے تھے۔ چاند کی مدھم روشنی اور منہ پر پڑتی ہلکی ٹھنڈی ہوا، بار بار پانی کی لہر آتی اور ان کے پاؤں کو چھو کر چلی جاتی۔ آؤ بیٹھتے ہیں۔ اور وہ اس کو کرسیوں کی طرف لے گیا تھا۔ ایک پر وہ بیٹھ گیا تھا اور اس کے سامنے والی پر وانیہ۔ بیچ پر اس وقت بہت کم لوگ تھے، صرف خاموشی اور سکون تھا۔ تھک گئی ہوگی، پاؤں ادھر رکھ لو۔ فرحان تھوڑا سا سائڈ پر ہو گیا تھا اور وانیہ نے اس کی کرسی پر پاؤں رکھ لیے تھے۔ وہ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خیال کرتا تھا۔ ایک عجیب سکون تھا اس لمحے۔ جینس کے اوپر کرتا اور ساتھ سلک کا اسکارف لپیٹے، وانیہ منہ موڑے، آنکھیں آدھی بند کیے، بس دریا کی لہروں کو دیکھ رہی تھی، اور فرحان کی نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں بار بار اس کے چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ کوئی سحر تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ فرحان نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ وانیہ نے منہ اس کی طرف موڑے بغیر کہا تھا۔ تمہارا کبھی اس سے پہلے کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ رہا ہے؟ فرحان نے ایک عجیب سے خوف سے پوچھا تھا، اور کیوں پوچھا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کمفرٹیبل نہیں ہو تو بے شک جواب نہ دو، میں نے تو بس ویسے پوچھ لیا ہے۔ یہی سوال اگر میں آپ سے پوچھوں؟ اور وانیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تھا، تو میں سچ سچ بتا دوں گا۔ آفٹر آل ہم یہاں 2 دوستوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کندھے اچکا کر کہا تھا۔ پھر وانیہ کو اب جاننے میں دلچسپی ہوئی تھی۔ میرا ایک سیریس ریلیشن رہا تھا، تقریباً 1 سال کے لیے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ کنیکشن نہیں فیل ہوا تھا کہ اس کے ساتھ پوری زندگی گزاروں، تو ختم ہو گیا۔ اس نے وانیہ کے بدلتے رنگ دیکھے تھے، لیکن میرا تعلق بہت تمیز والا تھا۔ ہم نے کبھی کوئی حد پار نہیں کی تھی، اور اس نے خود ہی کلیئر بھی کر دیا تھا۔ اچھا، اب تمہاری باری۔ میرا کبھی کوئی ریلیشن نہیں رہا۔ میں اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر کو نہیں مانتی۔ یہ کون سا تعلق ہوا بھائی؟ آپ کو شاید عجیب لگے گا، لیکن میں نے تو کبھی کوئی سیریس کرش بھی نہیں رکھا کہ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے شوہر کے حق میں خیانت ہے۔ اور یہ سن کر فرحان کے اندر ایک انکہا سکون اترا تھا۔ ایک میٹھی سی مسکراہٹ آئی تھی، کیوں وہ خود نہیں جانتا تھا، لیکن بس اسے خوشی ہوئی تھی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ وانیہ صوفے کے سامنے رکھے کشن پر نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ فرحان سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ کب تک سونے کا ارادہ ہے؟ فرحان نے وانیہ سے پوچھا تھا۔ بس تھوڑی دیر تک سوتی ہوں، اپنی سوچوں میں گم اس نے آہستہ سی آواز میں کہا تھا۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ اور فرحان کو اس کی آواز سے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ پریشان ہے۔ نہیں، ایسے ہی۔ اس نے
آواز کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی مگر نہ کر سکی۔ فرحان اب بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے میں صرف لیمپ کی روشنی تھی۔ چند لمحے اسی خاموشی میں گزرے تھے۔ میری کل بہت ضروری پریزنٹیشن ہے۔ وانیہ نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا اور اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگی تھی۔ نروس ہو رہی ہو؟ فرحان نے دوستانہ لہجے میں فکر سے پوچھا تھا۔ ہاں تھوڑی سی۔ میں نے پہلے بھی بہت پریزنٹیشنز دی ہیں مگر اتنے بڑے لیول پر اتنے لوگوں کے سامنے کبھی نہیں دی۔ میرے کریئر اور جاب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس نے ناخن کو دیکھتے ہوئے سب کہا تھا۔ اب فرحان بیڈ سے اٹھا تھا اور اس کے ساتھ آ کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔